بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ آج ہم بات کریں گے مرزا غالب پر، بہت سادہ اور آسان زبان میں۔ اس کو ثقیل مت سمجھیں، سکپ مت کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے کچھ شعراء اتنے خوبصورت کلام لکھ چکے ہیں کہ آج تک 200 سال گزرنے کے باوجود ان کا کلام زندہ ہے۔ میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جھوک تماشا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب، بچے بچے نے یہ نام سنا ہوا ہے اور وہ صرف مرزا غالب کو جانتے ہیں۔ گو کہ پی ٹی وی نے یا کسی چینل نے طویل عرصے سے ان کا کوئی ڈرامہ نشر نہیں کیا ان کی زندگی کے بارے میں۔ ان کا کلام البتہ میٹرک میں یا ایف ایس سی میں شاید آج کل ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ مرزا غالب پر بہت کام ہو چکا ہے۔ مرزا غالب پر ڈرامے بھی بنے، مرزا غالب پر فلمیں بھی بنی۔ انڈیا والوں کو ناز ہے کہ وہ ہمارے ملک کے شاعر ہیں، تو ہمیں ناز ہے کہ انہوں نے اردو میں کلام لکھا اور وہ ایک مسلمان تھے۔ مرزا غالب 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 13 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی امراؤ بیگم سے۔ مرزا غالب پر بہت سے ڈرامے بن چکے ہیں۔ ہمیں یاد ہے سبحانی با یونس، کراچی کے آرٹسٹ تھے، انہوں نے اکثر مرزا غالب کا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد کبھی کا نام آتا ہے، کبھی نے بھی مرزا غالب کا کردار بہت خوبصورتی سے کیا، لیکن ان دونوں ڈراموں میں مرزا غالب کو اس طرح پیش کیا گیا گویا وہ کوئی صوفی بزرگ ہے، صوفی شاعر ہیں۔ مرزا غالب کی زندگی کا ہمیں پتہ چلا دوردرشن کے 13 قسطوں پر مبنی سیریل مرزا غالب میں۔ اس کو لکھا بھی گلزار نے اور ڈائریکشن بھی گلزار صاحب کی تھی۔ کسی دن گلزار صاحب کی زندگی پر بھی ایک ولاگ بنائیں گے۔ مرزا غالب پر پاکستان میں بھی ایک فلم بنی، عطا اللہ شاہ ہاشمی جس کے ہدایت کار تھے۔ فلم کا نام تھا غالب۔ سدھیر نے غالب کا کردار ادا کیا۔ اب دیکھنے والے بتا سکتے ہیں کہ سدھیر جیسا جنگجو ایکٹر اس نے غالب کا کردار کیسے ادا کیا اور کیوں اس کا انتخاب کیا گیا۔ اور اس فلم کی ایک اور خاص بات ہے کہ معروف شاعر حبیب جالب نے بھی بطور ایکٹر اس فلم میں کام کیا۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ سورج بھی انہی کا ہے غلام، شب جو ہم پہ آئی ہے اس کو گزرنا ہی نہیں۔ میں نہیں مانتا شہباز شریف صاحب حبیب جالب کو کوٹ کرتے ہیں۔ حبیب جالب ضیاء الحق کے زمانے میں ضیائی عطاب کا شکار ہوئے تھے، بہت خوبصورت انقلابی شاعر تھے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے مرزا غالب کی۔ نور جہاں نے اس میں مرکزی کردار ادا کیا سدھیر کے ساتھ، اور یہ فلم 1961 میں بنی تھی۔ اس کا اسکرپٹ لکھا تھا شاطر غزنوی نے اور موسیقار تھے غلام محمد۔ انڈیا میں جو فلم بنی اس کا نام بھی مرزا غالب تھا۔ یہ 1953 میں بنی۔ سہراب مودی نے اس کی ڈائریکشن دی اور مرکزی کردار ادا کیے بھارت بھوشن نے اور سریا نے۔ میں نے یہ فلم دیکھی ہے۔ انڈیا میں بننے والی مرزا غالب میں بھارت بھوشن نے مرکزی کردار ادا کیا، یعنی مرزا غالب کا کردار ادا کیا۔ وہ اتنے جچے نہیں، کچھ انڈر ایکٹنگ کی، مجھے یہی محسوس ہوا۔ یہ میرے احساسات ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سریا اس فلم میں بہت جچی۔ پرانے سیٹ، وہی دلی کے بازار، دلی کے کوچے اس فلم میں دکھا گئے۔ پاکستانی مرزا غالب تو مجھے یوٹیوب پر نہیں ملی، لیکن یہ موجود ہے انڈیا والی۔ مرزا غالب پر سب سے خوبصورت کام کیا گلزار نے۔ 13 قسطوں پر مبنی اس سیریل میں نصیر الدین شاہ کو مرزا غالب کا کردار دیا۔ بظاہر یہ کنٹراسٹ لگتا ہے، لیکن جب نصیر الدین شاہ نے یہ کردار ادا کیا
تو یقین کریں یہ بھارت بھوشن سے بہتر لگا، مجھے بہتر لگا، پتہ نہیں تھا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا۔ اس کہانی کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہی سیٹ لگائے گئے اس زمانے کے، ٹانگے، فرنگی، دکانیں، مرزا غالب کی زندگی جس سے ہم ناشنا تھے، ہم تو اسے ایک صوفی بزرگ سمجھتے تھے، کوی اور سبحانی بھائیوں نے اس کو دیکھ کر، لیکن اس فلم میں مرزا غالب کی ساری زندگی کا احاطہ گلزار نے کیا ہے۔ مرزا غالب جوئے کے شوقین بھی تھے، شراب بھی پیتے تھے، لیکن ایک بات سب ڈراموں میں مشترک تھی کہ وہ ساری زندگی تنگ دستی کا شکار رہے، کام وام کوئی کرتے نہیں تھے۔ پہلے بہادر شاہ ظفر کے دربار سے منسلک تھے، پھر وہاں سے نکلے تو پینشن روک لی انگریزوں نے، اور پینشن کے لیے ہی وہ کافی سال دھکے کھاتے رہے۔ مرزا غالب کے مشہور شعروں میں یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، نکتہ چی ہے غم دل اسے سنائے نہ بنے، کیا بنے بات کہ جب بات بنائے نہ بنے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، اور مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، اب جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ اتنا خوبصورت کلام انہوں نے لکھا کہ 200 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کلام میں وہی نیا پن، وہی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ مرزا غالب کی افلاس زدہ زندگی کا عکس ان کے شعروں میں واضح طور پر جھلکتا ہے۔ زندگی کا فلسفہ، حسن و عشق کے مارکے ان کی غزلوں کے خاص اوصاف ہیں، خاص اصناف ہیں۔ مرزا غالب کی رہائش پرانی دلی میں قاسم جان کی حویلی میں تھی، جہاں قرض خواہ مطلب جن سے انہوں نے قرض لیا تھا وہ آتے رہتے تھے، ان کے دوست آتے رہتے تھے، پینے پلانے کی محفلیں جمتی تھیں، اور مرزا غالب کی فلسفیانہ اور ان کے چٹکلے یہ ان کے سیریل میں بھی ہیں، اور بھارت بھوشن کی فلم مطلب انڈیا کی فلم مرزا غالب میں بھی ہے۔ 15 فروری 1869 میں مرزا غالب کا انتقال ہوا، کوچا بلی ماراں دلی میں، اور یوں 71 سال کی عمر میں مرزا غالب عالم غربت میں انتقال کر گئے۔ مرزا غالب آج بھی اپنے اشعار میں زندہ ہے، کیونکہ اس کا کام ہی اتنا منفرد ہے کہ کوئی بھی شاعر مرزا غالب کی گرد کو نہیں پہنچ سکا۔ ان کا اسلوب، ان کا انداز بیان، ان کے شعروں کا میں موجود فلسفہ اور ان کے اشعار کے ردیف و قافیہ کی خوبصورتی، کسی اور شاعر میں ایسی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔